بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلاۃ میں صلاۃ مسافر کے بیان میں تھی۔ صلاۃ مسافر میں عرض ہوا کہ کچھ شرائط کے تحت نماز قصر ہو جائے گی۔ سب سے اولین شرط یہ ہے کہ مسافر 8 فرسخ شرعی کا قصد سفر رکھتا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اس نقطے تک پہنچے تھے کہ 8 فرسخ شرعی یعنی آنا جانا ملا کر سفر 8 فرسخ بنتا ہو۔ سوال کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس باب میں جب ہم آتے ہیں اور روایات کو دیکھتے ہیں تو 8 فرسخوں پر جو روایات دلالت کرتی ہیں وہ تقریباً 20 سے 30 روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ مسافت تقریباً 8 فرسخ ہو، تقریباً کیا بلکہ 8 فرسخ ہونی چاہیے۔ بعض روایتوں میں 8 فرسخ کی تعبیر آئی ہے، بعض روایتوں کے اندر ایک مکمل دن کی تعبیر آئی ہے کہ مکمل دن کی مسافرت ہو، بعض روایتوں میں بریدین کی تعبیر آئی ہے۔ برید اس زمانے کے اندر جو نامہ اور خط لے کر جاتے تھے اس کو کہتے ہیں برید۔ نام رسان، خط رسان کو برید کہا جاتا ہے، اور معمولاً جو برید تھا وہ ایک دن کے اندر 2 منزلوں کا سفر کرتا تھا، اور ہر منزل تقریباً 4 فرسخ ہوتی تھی، لہذا بریدین یعنی نامہ رساں 2 منزلوں کا سفر کرتا تھا، یعنی وہ 8 فرسخ سفر کرتا تھا۔ یا 24 میل کی روایت بھی آئی ہے۔ یا ایک اور تعبیر جو آئی ہے کہ اگر کوئی قافلہ وغیرہ حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، تو ایک کامل دن کا سفر، ایک قافلہ جو ایک دن کے اندر سفر کرتا ہے اتنا جائے، یا مثلا 1 دن کا فاصلہ، یا مثلا بریدن فی بریدن کہ تقریباً وہی 2 برید بن جاتے ہیں۔ یہ تعبیرات آئی ہیں۔ بس کلی طور پر جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ معمولاً اس زمانے میں 1 دن کی مسافرت وہی 8 فرسخ بنتی تھی۔ یا مثلاً جو نام نگار تھا وہ 1 دن کی مسافرت جو کرتا تھا معمولاً 2 منزلوں کو طے کرتا تھا، اور ہر منزل تقریباً 4 فرسخ بنتی تھی۔ 2 منزلوں کی مسافرت پورے 1 دن کا ٹائم لے لیتی تھی۔ درست ہے، یہ روایات ہے۔ دیکھیں روایات کو، وَأَمَّا أَنَّ مِقْدَارَ الْمَسَافَةِ 8 فراسخ، یہ جو کہا گیا کہ مقدار شرعی 8 فرسخ ہوں، فَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ روایات تتراوح بین 20 و 30 روایہ، کہ تقریباً پہنچتی ہیں جو روایات 20 اور 30 روایات کے عدد تک۔ فی بعضها التعبیر ب8 فراسخ، بعض روایات میں اصلاً یہ جملہ آیا ہے کہ 8 فرسخ ہوں، اور بعض روایات میں وَبَيَاضِ یَوْمٍ، دن کی سفیدی
یعنی سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک یہ جو سفیدی ہے ایک دن کا پورا سفر. اور بعض روایات میں تعبیر آئی ہے بریدین، دو برید یعنی وہی دو نامے نگار. برید نام رسان والا ہی جو تھا مفہوم عرض کیا کہ جو خط لے کر جاتا ہے. اور ایک میں 24 میل ہے، ایک میں وہ مسیرت یومن، ایک دن کا مفاصلہ، ایک میں وہ بریدن فی بریدن. والمقصود من الجمیع واحد، ان تمام تعبیرات سے مقصود یہی ہے کہ وہی 8 فرسخ. اس زمانے میں پورے دن کی مسافرت 8 فرسخ بنتی تھی. اسی مطلب کو مختلف جملوں میں ادا کیا گیا ہے. وَفِي بَعْضِهَا عُبِّرَ بَرِيدٌ ذَاهِبًا وَبَرِيدٌ جَائِعًا. اور بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک برید جاتے ہوئے اور ایک برید آتے ہوئے. درست ہے. وَبَرِيدٌ، بعض میں فقط ایک برید آیا ہے. بعض میں آیا ہے وَمَسِيرَةُ 12 میلا، 12 میل کا راستہ. وَأَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، پس یہ وَبَرِید وَمَسِيرَةُ 12 میلا وَأَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ، یہ جو آیا ہے وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ يَقْصِدُ الرُّجُوعَ. یہ جو کہا گیا ایک برید یا 12 میل یا 4 فرسخ، ان روایات سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو اسی دن واپس آنا چاہتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ برید جاتے ہوئے برید آتے ہوئے، 12 میل جاتے ہوئے 12 میل آتے ہوئے، 4 فرسخ جاتے ہوئے 4 فرسخ آتے ہوئے، کہ مجموعاً وہی 8 فرسخ بن جاتے ہیں. تمام شو. دوسرا مسئلہ کہ 8 فرسخ کا قصد کرے، اس کا قصد ہو کہ میں نے 8 فرسخ سفر کرنا ہے. خوب اس قصد کرنے کو کہاں سے سمجھتے ہیں؟ جواب، یہ جو روایات کے اندر آیا ہے نا کہ جو بندہ مسافرت پر نکلتا ہے حد ترخص تک پہنچ کر نماز کو قصر کرے گا. درست ہے، حد ترخص تک پہنچ کر نماز کو قصر کرے گا. ولو ان کے ابھی تک اس نے 8 فرسخ سفر نہیں کیا، لیکن حد ترخص تک جیسے ہی پہنچے گا نماز قصر ہوگی. خود یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ خارجی طور پر 8 فرسخ کا چلنا معیار نہیں ہے، قصد مسافت 8 فرسخ ضروری ہے. وگرنہ اگر ضروری ہوتا قصر کے لیے کہ جب تک اس نے 8 فرسخ طے نہیں کیے وہ قصر نہیں کر سکتا، تو حد ترخص تک تو قصر نہیں کرنا چاہیے نا. خب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہی کہ اس نے قصد کیا کہ 8 فرسخوں کا سفر کروں گا، حد ترخص تک پہنچ کر قصر کرے گا. اس کے علاوہ بعد والی روایت بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس میں بھی یہ مطلب بالکل واضح ہے. وَأَمَّا اعتبار القصد، کہ ضروری ہے کہ 8 فرسخ کا قصد کرے، فَيُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے بِأَنَّ التَّقْصِيرَ لَمَّا جَازَ عِنْدَ حَدِّ التَّرَخُّصِ بالرغم من عدم تحقق قطع المسافة خارجا فلازم ذلك كون المدار على قصد القطع. فرماتے ایسے ثابت کر سکتے ہیں کہ جب جائز ہے مکلف کے لیے حد ترخص تک پہنچ کر باوجود اس کے کہ ابھی تک اس نے خارجی طریقے سے 8 فرسخ کی مسافت کو طے نہیں کیا، حد ترخص تک پہنچ گیا تو قصر کرے گا. لازمہ اس کا یہ ہوگا کہ معیار قصد قطع ہے، نہ کہ معیار یہ ہے کہ خارجن 8 فرسخ اس نے طے کیے ہوں.
ھذا مضافا الی امکان التمسک بموثقۃ عمار الآتیہ فی رقم سمان. فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو موثق عمار 8 نمبر شمارے میں ابھی آنے والی ہے، خوب اس سے بھی آپ تمسک کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی اس کو ذکر کرتے ہیں. تمام شد. دوسرا مسئلہ، بھائی مسافت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ امتدادی ہو، یعنی ایسے طول میں 8 فرسخ سفر کریں، نہ 8 فرسخ اگر تلفیقی بنتے ہوں، یعنی 4 سفر گیا 4 سفر واپس آ گیا، 8 سفر بن جاتے ملا کر تو بھی کافی ہے. خوب دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روایات. کیونکہ یہاں پر جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں 3 طرح کی روایات ہیں. بعض روایات میں آیا 8 فرسخ، بعض روایات میں آیا 4 فرسخ. خوب تیسری روایت آ کر مطلب کو بیان کرتی ہے جس میں توضیح دی گئی ہے کہ بابا جو 4 فرسخ کہہ رہی ہے اس سے مراد یہ کہ 4 فرسخ جانے کے 4 فرسخ آنے کے، یعنی مجموعاً وہی 8 فرسخ ہو جاتے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ 8 فرسخ امتدادی طریقے سے، طولی طریقے سے، سیدھا جانے کے طریقے سے ہوں، نہ آنے جانے کے ملا کر بھی اگر 8 فرسخ ہو جاتے ہیں تو بھی کافی ہیں. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي الْمَسَافَةِ أَن تَكُونَ امتدادیةً، یہ جو ہم نے کہا کہ مسافت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ امتدادی ہو، بل تکفی التلفیقیہ، ملا کر بھی کافی ہے. فَلِأَنَّ الرِّوَایَاتِ فِي الْمَقَامِ عَلَى 3 أَصْنَافٍ، فرماتے ہیں اس لیے کہ روایات ہمارے مقام میں 3 طرح کی ہیں. بعضها کا موثقۃ سماعہ، خوب جیسے موثقہ سماعہ ہے کہ سألتہ عن المسافر فی کم یکسر الصلاۃ، میں نے امام سے پوچھا کہ مسافر کتنے مسافت پر نماز کو قصر کرے گا. فقال فی مسیرت یوم، کہ وہی 8 فراسخ، ایک دن کا مفاصلہ کہ جو تقریباً 8 فرسخ بنتا ہے. جعل المدار علی 8، اس روایت نے معیار 8 فرسخ کو قرار دیا. وبعضها الآخر، اور اس کے علاوہ جو اور ہیں، کصحیحۃ زرارہ عن ابی جعفر التقصیر فی برید والبرید 4 فراسخ، کہ مولا کہتے ہیں کہ نماز قصر ایک برید پر ہوگی اور برید 4 فرسخ ہوتا ہے. جعل المدار علی 4، یہاں پر معیار 4 کو قرار دیا گیا. وثالث کا صحیح معاویہ بن وہب، خوب تیسری روایت وہ صحیح معاویہ بن وہب ہے. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کو میں نے کہا، ادنا ما یقصر فیہ المسافر الصلاۃ، وہ کم ترین مسافت کے جس میں مسافر نماز کو قصر کرے گا وہ مولا کیا ہے؟ قال برید ذاہبا و برید جائعا، خوب ایک برید جائے اور ایک برید آئے، یعنی آنے جانے کا ملا کر. جعل المدار علی البرید ذاہبا اذا انضم الیہ البرید جائعا، خوب یہاں پر معیار کیا قرار دیا گیا؟ یہاں پر معیار قرار یہ دیا گیا کہ ایک نام رسان جائے اور واپس آئے، اتنی مسافت کہ مجموعاً وہی کیا بن جاتا ہے؟ تقریباً 8 فرسخ بن جاتے ہیں. وبسال سے یحصل الجمع بین الاولیین، خوب تیسری روایت سے جو ابتدائی 2 روایتیں ہیں ان کے درمیان جمع ثابت ہو جائے گا. بل فی صحیح محمد بن مسلم عن ابی جعفر، بلکہ جو صحیح محمد بن مسلم ہے اس میں تو روشن ہے، وضاحت ہے. سألتہ عن التقصیر، مولا سے میں نے نماز قصر کے بارے میں پوچھا. قال فی برید، خوب ایک برید. قلت برید، میں نے کہا کہ ایک برید. قال انہ ذهب بریدا ورجع بریدا، گیا نام رسان ہو کر واپس آیا نام رسان ہو کر، یعنی وہ 8 فرسخ بن جائیں گے. فقد شغل یومو، یہ اس کا آنا جانا ایک دن کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یعنی وہی مراد 1 دن اور 8 فرسخ ہے. تصریح بذالک، یعنی بل فی صحیح محمد بن مسلم تصریح بذالک. تمام شد. اچھا یہ کہ 8 فرسخ کی مسافت میں آیا شرط ہے کہ اس وقت نماز قصر کرے گا جب اسی دن واپسی کا ارادہ ہو؟ کہتے ہیں نا.
وَأَمَّا عَدَمُ اعتبار الرجوع فی نفس اليوم، اسی دن میں واپس پلٹنا معتبر نہیں ہے. خوب فی المسافت الملفقہ، مسافت ملفقہ میں جو دونوں طرف میں ملا کر 8 فرسخ بنتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہو جب ایک دن میں واپس آئے. خلافاً لبعض، بعض کہتے ہیں کہ اگر مسافت ملفق آپ مد نظر رکھتے ہیں تو پھر اسی دن میں واپس آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہ. کیوں؟ فل اطلاق صحیحت محمد بن وہب المتقدمہ، کیونکہ وہ جو صحیح معاویہ بن وہب اوپر ہم نے ذکر کی مطلق ہے. برید ذاہباً و برید جائعاً، خوب مطلق ہے، چاہے اس دن میں واپس آنے کا ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو. خود بعض نے کہا کہ آقا یہ برید ذاہباً و برید جائعاً منصرف ہے اس بات کی طرف کہ وہ اسی دن میں واپس آئے گا. ہم کہتے ہیں کہ نہ، اس انصراف کی کوئی دلیل نہیں ہے. وَدَعْوَى انصرافها الى العود فی نفس اليوم او الليلہ لا وجہ لا. اب یہ آ کر آپ دعویٰ کریں کہ بابا روایت منصرف ہے اس بات کی طرف کہ اسی دن میں یا اسی رات میں وہ واپس آئے گا، کہتے ہیں لا وجہ لا، اس انصراف کی کوئی وجہ دلیل نہیں ہے. خصوصاً فی ذالک الزمان، بھائی اس زمانے کو ذرا مد نظر رکھیں، وہاں پر تو اسے تھا ہی نہیں. تمام شعر انصراف کے بارے میں اصول میں بھی بحث کر چکا ہوں اور دروس و تمہیدیہ میں بھی 1-2 مرتبہ بیان کیا ہے، لہذا اس کو پھر دوبارہ ذکر نہیں کرتا. درست ہے. اگلا مسئلہ کہ بھئی یہ ہے کہ اس کا قصد مستمر ہو، 8 فرسخ کے مسافت کا قصد کیا ہے اور اسی قصد پر باقی بھی ہو. اگر فرض کر لیا جائے کہ اس قصد سے انحراف کر لے، قصد مسافت باقی نہ رہے، تو نماز قصر نہیں ہوگی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر اس کی 8 فرسخ کی مسافت کا قصد ختم ہو گیا، یا تو اس وجہ سے کیونکہ واپس پلٹ آیا اسے پہلے ہی، خود دیکھیے 8 فرسخ نہیں ہوئے پھر تو روشن ہے. اور اگر اتنا جا چکا ہے، مثلا 4 فرسخ، ابھی آگے مسافرت کرنی ہے لیکن قصد 8 فرسخ کا قصد اس کا ختم ہو گیا، 5 فرسخ کے بعد ختم ہو گیا، 8 فرسخ سے منصرف ہو گیا. خوب کیوں؟ فرماتے ہیں دلیل خاص ہے، دیگے روایت ہے. وَأَمَّا اعتبار استمرار القصد، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی قصد اس کا مستمر ہو، فَلِأَنَّهُ مَا عَدَمِهِ، اگر یہ قصد مستمر نہ ہو تو 2 صورتیں، اما ان یفرض الرجوع وعدم الاستمرار فی قطع المسافہ، یا تو یہ کہ وہ واپس پلٹ آتا ہے اور مسافت کو طے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ولزوم التمام فی واضح، اس صورت میں تو روشن ہے کیونکہ مسافت مجموعی طریقے سے 8 فرسخ نہیں بنے گی. لعدم تحقق قطع المسافہ الذی هو شرط التقصیر، کیونکہ اس نے اتنی مسافت کو طے نہیں کیا کہ جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے. او یفرض، اس اما ان یفرض پر عطف ہے، او یفرض الاستمرار فی قطع المسافہ، یا نہ خودی کی مسافت کا استمرار ہے لیکن قصد نہیں ہے کہ 8 فرسخ ہوگی. وفی مثلہ یجب الاتمام ایضا، یہاں پر بھی اتمام ضروری ہے. کیوں؟ لأن ظاہر موثقۃ عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اس لیے کہ موثق عمار جو امام صادق علیہ السلام سے، اس کا ظاہر یہی ہے. روایت دیکھیں ذرا. سألتہ ان الرجل یخرج فی حاجۃ، مولا سے میں نے سوال کیا ایک بندہ اپنی ضرورت کے تحت نکلا، فیسیر 5 فراسخ، 5 فرسخ سفر کیا، او 6 فراسخ، 6 سفر فرسخ کیا، ویاتی قریۃ، ایک گاؤں آتا ہے، فینزل فیہا، ادھر اترتا ہے رکتا ہے، ثم یخرج منہا، پھر وہاں سے نکلتا ہے، فیسیر 5 فراسخ اخرى، پھر اس کے بعد 5 فرسخ اور چلتا ہے، او 6 فراسخ، 6 فرسخ، کہ لا یجوز ذالک، اس کو تجاوز نہیں کرتا. لا یجوز ذالک یعنی اسے تجاوز نہیں کرتا، آگے نہیں جاتا. ثم ينزل في ذلك الموضع، پھر اسی جگہ پر رک جاتا ہے. قال لا يكون مسافرا، خود یہ مسافر نہیں کہلائے گا، حالانکہ 5 اور 5 10 فرسخ کر چکا ہے، 6 اور 6 12 فرسخ کر چکا ہے.
قال لا يكون مسافرا، یہ مسافر نہیں ہے، حتی یسیر من منزلہ او قریتہ 8 فراسخ، یہاں تک کہ اپنی منزل اور اپنے گاؤں سے 8 فرسخ کا سفر کرے، وگرنہ یہ مسافر نہیں ہے۔ فلیتم الصلاۃ، اپنی نماز کو مکمل کرے۔ فرماتے ہیں وفی مثلہ یجب الاتمام ایضا لأن ظاہر موثقہ کی خبر اعتبار القصد و اعتبار استمرار، اس کا ظاہر یہ ہے کہ قصد بھی معتبر ہو اور وہ قصد مستمر بھی ہو، تمام شدہ گا۔ وَأَمَّا اعتبار عدم قصد المرور بالوطن، ہم نے کہا کہ اپنے وطن سے گزرنے کا قصد بھی نہ ہو، 8 فرسخ کی مسافت میں ایسے نہ ہو کہ درمیان میں اپنے وطن سے گزرے، فلا بد لاستیضاحہ من بیان امرین، فرماتے ہیں اس مطلب کو روشن کرنے کے لیے 2 چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ احدہما، پہلی چیز یہ لمکان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحکم السفر بحيث يحتاج الى قصد مسافة جديدة ولا يذم ما سبق الى ما يأتي ذلك لأن الخارج من وطنه الثاني كالخارج من الأول في أن دليل وجوب القصر يحكم عليه بالقصر إلا بعد قصد 8 فراسخ من بعد الوطن لعدم الفرق بين الوطنين۔ پہلا نقطہ بہت اچھا روشن ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں وطن سے نہ گزرے، وہ جو اس کا وطن ہے جیسے ہی وہاں پر پہنچ گیا، اب وہاں سے جو نکلے گا وہ دلائل جو کہتے ہیں کہ اپنے وطن سے 8 فرسخ کا سفر طے کرے، خوب یہ جس طریقے سے پہلے وطن کو شامل ہے اسی طریقے سے دوسرے وطن کو بھی شامل ہے۔ جیسے ہی دوسرے وطن سے نکلے گا تو دلائل کہتے ہیں کہ 8 فرسخ کا سفر کرنا چاہیے، خوب وہ جگہ محقق نہیں ہوا تو قصر نہیں ہوگی۔ نقطہ سمجھ میں آیا؟ نقطہ روشن ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہی درمیان میں دوسرے وطن سے گزرے گا نا، اب اس پر صادق آئے گا اس دوسرے وطن کے بعد 8 فرسخوں کو اس نے طے کرنا ہے، لہذا درمیان میں وطن نہ ہو۔ فرماتے آدوما، ان 2 نکات میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ لمکان المرور بالوطن، فرماتے ہیں کیوں بھائی ایک بندہ جو اپنے وطن سے گزرتا ہے، خوب جیسے ہی لمکان المرور بالوطن ولو بدون قصد مسبق قاطعا لحکم السفر، کیونکہ لمکان یعنی کیونکہ، یہ وہی فارسی لکھی ہے یہاں پر، لمکان المرور بالوطن قاطعا لحکم السفر، ایسے کیونکہ وطن سے گزرنا اس کے حکم سفر کو توڑ دیتا ہے، ولو بدون قصد مسبق، اگرچہ پہلے اس کا قصد بھی نہ ہو، لیکن جیسے ہی وطن سے گزرے گا یہ وطن سے گزرنا قاطع سفر ہے، اس کے سفر کو توڑ دے گا۔ بحیث یحتاج الی قصد مسافت جدیدہ، اس طریقے سے کہ اب اس کو مسافت جدیدہ کا قصد کرنا پڑے گا۔ ولا یذم ما سبق الی ما یاتی، اب وہ جو سفر کر کے آیا ہے وہ اس کے ساتھ آپ نہیں ملا سکتے۔ ذالک، کیوں؟ اس لیے کہ لأن الخارج من وطن الثانی، کیونکہ جو بندہ دوسرے وطن سے نکلتا ہے کالخارج من الاول، اسی کی طرح جو پہلے وطن سے نکلا تھا۔ کس بات میں؟ اسی کی طرح ہے فی ان دلیل وجوب القصر یحکم علیہ بالقصر، کہ دلیل وجوب قصر اس پر قصر کا حکم کرے گا الا بعد قصد 8 فراسخ، اس وقت کرے گا جب وہ 8 فرسخوں کو طے کرنے کا قصد کرے، حتیٰ اس دوسرے وطن سے گزرے گا تو اب 8 فرسخوں کو طے کرنے کا قصد کرے، من بعد الوطن، اس وطن کے بعد، لعدم الفرق بین الوطنین، کیونکہ آگا دونوں وطنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ دیکھیں روشن ہے نا، مطلب اتنا سنگین نہیں ہے۔ جیسے ہی درمیان میں وطن سے گزرے گا تو اس کا سفر ٹوٹ جائے گا۔ اب جیسے وہاں سے نکلتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے وطن سے نکلا تھا، دوسرے وطن سے بھی نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ 8 فرسخ کا قصد کر دیجیے۔ 2 ثانی معلوم کان قصد المرور بالوطن مانعا من الحکم بالقصر وان لم يتحقق
مرور وإن لم يتحقق المرور به فعلا ذلك لأن ظاهر دلیل اعتبار القصد وهو موثقة أمار المتقدمة اعتبار صدق عنوان المسافر طيلة المسافة وأن يكون القصد منذ البداية متعلقا بالمسافة التي يصدق طيلتها عنوان المسافر. این نکته دوم هم خیلی خوبه. خب سوال، اگر ایک بندہ اتفاقی طریقے سے اپنے وطن سے گزرتا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا وہ سلسلہ ٹوٹ گیا اور دوبارہ 8 فرسخ کا قصد کرنا ہے؟ تو عزیز من اس کا جواب روشن ہے. وہ اس لیے کہ جو آپ نے اوپر روایت پڑھی موثق عمار کہتی ہے کہ تمام مسافرت کے دوران اس پر عنوان مسافر صدق کرے. درست ہے. خوب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پوری مدت کے اندر اس پر عنوان مسافر صدق کرے. خوب جیسے وطن میں پہنچے گا تو عنوان مسافر کہاں صدق کرے گا؟ عنوان مسافر ختم ہو جائے گا. ثانی ما لما کان قصد المرور بالوطن، کیوں بھائی یہ جو وطن سے مرور کا قصد کرتا ہے یہ مانعا من الحکم بالقصر، کہ حکم بالقصر سے یہ منع کرتا ہے. کیوں؟ وَإِن لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُرُورُ بِهِ فِعْلًا، اگرچہ بالفعل وہاں سے گزرا بھی نہ ہو لیکن یہ خود قصد کرنا معنی بنتا ہے. کیوں؟ ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَ دلیل اعتبار القصد، کیونکہ بابا جو کہتی ہے دلیل کے قصد معتبر ہے، یعنی موثق عمار متقدمہ، اس کا ظاہر یہ ہے کہ اعتبار و صدق عنوان المسافر طیلۃ المسافہ، اس کا ظاہر یہ ہے کہ مکمل مسافت، پوری مسافت کے دوران اس پر عنوان مسافر ہو. وَأَن يَكُونَ الْقَصْدُ مُنذُ الْبِدَايَةِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَسَافَةِ، آغاز سے مسافت کا قصد، وَأَن يَكُونَ الْقَصْدُ کہ ہو قصد منذ البدایہ آغاز سے ہی متعلقاً بالمسافہ، اس مسافت کے ساتھ کہ التی یصدق طیلتها عنوان المسافر، کہ جس مسافت کے پورے احاطے میں یعنی پوری مسافت کا جو دورانیہ ہے اس دورانیے پر اس پر عنوان مسافر طے پڑتا ہو، عنوان مسافر آتا ہو. خوب ایسی مسافت کا قصد کرے، حالانکہ یہ آغاز میں ہی ایسی مسافت کا قصد نہیں کرتا، درمیان میں وطن پڑتا ہے. لہذا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر درمیان میں سے اس نے اپنے شہر سے گزرنے والے راستے کو اختیار کیا تو نماز کامل نہیں ہوگی، نماز قصر نہیں ہوگی بلکہ کامل پڑھنی پڑے گی. خب یہاں تک کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد